ہمارا اگر ہمارے کلیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی ذرہ برابر محبت ہے، ابھی آپ نے عقیدہ سنا، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، صحابہ سے بغض رکھے وہ ہمارا محبوب کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہو، اس کی داڑھی کتنی لمبی، اس کا جبہ کتنا لمبا، اس کی پرسنالٹی کتنی اچھی، ہماری نظر میں وہ شیطان ہے، تو صحابہ سے بغض رکھے، سیدھی سی بات۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، صحابہ سے بغض کون رکھتا ہے؟ کافر رکھتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں، فتوے کیا کہتے ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہوتا ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ناتھو پور کی اس مسجد میں کافی عرصے کے بعد آنے کا اور کسی پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے اتحاد ابناء السلفیہ کے ذمہ داروں کو، اور اس مسجد کی بھی ذمہ داری جن لوگوں کے ہاتھ میں ان کو بھی، کہ آج یہ خوبصورت سی مجلس، اور وہ بھی عصر کے بعد، عام طور سے یہ وقت نہیں ہوتا پروگراموں کا، پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑا خوبصورت مجمع ہے۔ ابھی آپ نے صدارتی خطاب سنا، صحابہ کرام کی عظمت پر ایک بہترین خطاب سنا آپ نے۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اس وقت، اور محرم کے مہینے میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا ہے، اور ایک لفظ ہم بہت کثرت سے سنتے ہیں اس مہینے میں، اہل بیت۔ اس محرم کے مہینے میں بہت ساری بدعات اور خرافات اور واہیات کاموں کو
ایک لائسنس دینے کے لیے، ایک جواز دینے کے لیے ایک لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اہل بیت۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون، اور اہل بیت کے تعلق سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اہل بیت پر کچھ باتیں کروں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی بن کر کے دنیا میں آئے، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی طرف سے آپ کو مبعوث کیا گیا، اور 23 سال نبوت کی زندگی آپ نے گزاری۔ جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا، جو پہلا اور آخری حج تھا، تقریباً 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ فالوورز آپ کے ماننے والے، آپ کے صحابہ، آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے سامنے۔ یہ وہ جو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، ظاہر ہے کہ آپ کے صحابہ تھے، اس میں بڑی تعداد، میکسیمم لوگ آپ کے صحابہ تھے۔ ہمارا نیریٹو کیا ہے، اہل سنت کا نیریٹو کیا ہے؟ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب تھے۔ آپ نے جو تربیت کی ہے، 23 سال آپ نے جو محنت کی ہے، تو آپ کو جو ساتھی ملے ہیں، جو کمپینین ملے ہیں، وہ بڑے بہترین ساتھی ملے، ایسے ساتھی ملے جو موسیٰ کو بھی نہیں ملے، جو عیسیٰ کو بھی نہیں ملے، جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ اور ابھی آپ نے شیخ ظفر نعمان صاحب کی تقریر میں ایک قول سنا حضرت عبداللہ بن مسعود کا، وہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چنا ہے، نبی کے صحابہ کو بھی اللہ ہی نے چنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے ساری انسانیت میں اپنے نبی کو چن لیا، اسی طریقے سے اللہ نے ساری انسانیت میں اپنے نبی کے صحابہ کو چن لیا۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائی کہ میرے نبی کے سارے صحابہ نبی کے وفادار تھے، اور جس طریقے سے نبی کے وفادار تھے، نبی کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے لیے وفادار تھے۔ یہ ہمارا نیریٹو ہے۔ شیعہ حضرات کا نیریٹو کیا ہے، رافضیوں کا نیریٹو کیا ہے، ان کا بیانیہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صاحب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو سارے صحابہ مرتد ہو گئے، گنتی کے لوگ 5-6 لوگ ایسے بچے جو سچے مسلمان تھے، سب مرتد ہو گئے۔ ابو بکر مرتد، عمر مرتد، عثمان مرتد، نعوذ باللہ۔ جس بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے محمد الرسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی آخری بیماری کے ایام میں جس بیوی کے حجرے میں جانے کی آپ نے خواہش ظاہر کی اور تمام بیویوں نے خوشی سے اجازت دے دی، اس بیوی ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے منافق تھی، وہ نبی سے نفرت کرتی، نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق، ابھی آپ نے تقریر کے دوران ایک آیت سنی قرآن کی، ساعۃ الاسرا، نبی کی زندگی میں ایک جنگ تھی جس کا نام جنگ تبوک تھا، اس کو قرآن میں اللہ نے کہا کہ مشکل کی گھڑی تھی۔ بھئی آپ لوگ تو بنارس سے بھی کافی لوگ آئے ہیں، جب کاروبار انسان کا چلتا ہے نا، تب پکنک نہیں مناتا ہے آدمی، تب گھومنے پھرنے دوستوں کو، پریواروں کو لے کر کے اپنے کام کو چھوڑ کے لوگ نہیں جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر، تبوک کا سفر، اور اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر سے لڑنا تھا، ہتھیاروں کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی، اور مئی اور جون کا مہینہ تھا، کھجوریں پکے ریڈی تھی، صرف کاٹنا تھا، اور نبی نے اعلان کر دیا کہ چلنا ہے۔ یہ تھی مشکل کی گھڑی۔ اور وہ سفر کیسا تھا، اس کی داستان کبھی پڑھو میرے بھائیوں، انسٹاگرام اور فیس بک کی دنیا سے باہر نکل کے کبھی پڑھو، نبی کے غزوات کو پڑھو، تو شاید اپنی بدعملی پہ رونا آئے گا کہ ہم کہاں ہیں اور صحابہ کہاں۔ بڑا آسان ہے تبصرے کر دینا، بڑا آسان ہے کمنٹ کر دینا۔ صحابہ کرام، اب تک تو یزید کا مسئلہ چل رہا تھا، ابن زیاد کا مسئلہ چل رہا تھا، اور فلاں کا مسئلہ چل رہا تھا، اب تو ہم میں سے کچھ لوگوں کی زبانیں حضرت معاویہ کے بارے میں کھل رہی ہیں۔
ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب حضرت عمار کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور حضرت عمار کو حضرت معاویہ نے قتل کیا تھا، اس کا مطلب کہ حضرت معاویہ باغی تھے۔ اور حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ اے عمار تجھے وہ لوگ جہنم کی طرف بلائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، اس کا مطلب کہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ تو سیدھی سی بات ہوگی نا، بات ختم ہو گئی، حضرت علی جنت کی طرف بلا رہے تھے، حضرت معاویہ جہنم کی طرف نعوذ باللہ بلا رہے تھے۔ میرے بھائی آج 1400 سال کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، اور حضرت معاویہ کے ساتھ جو صحابہ کرام کا ایک بڑا گروہ تھا، حضرت زبیر ان کے ساتھ تھے، حضرت طلحہ ان کے ساتھ تھے، حضرت عائشہ ان کے ساتھ تھی، عشرہ مبشرہ میں سے کئی لوگ ان کے ساتھ تھے، اصحاب بدر میں سے کئی لوگ ان کے ساتھ تھے، نعوذ باللہ وہ جہنم میں لے جانے والی جماعت کا ساتھ دے رہے تھے۔ کیا بات کرتے ہو میرے بھائی، ہم تو سیدھی سی بات جانتے ہیں میرے بھائی۔ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا، جو جنگیں ہوئیں، جو لڑائیاں ہوئیں، 3 گروپ تھا ان کے اندر۔ ایک گروپ وہ تھا جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھا، ایک گروپ وہ تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھا، ایک گروپ وہ تھا جو ان لڑائیوں میں گیا ہی نہیں، اور حق پر یہی گروپ تھا۔ بہت تحقیق کرنے کے بعد، بہت مطالعہ کرنے کے بعد، اور بہت احادیث کا اور روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد محققین علماء نے لکھا ہے کہ حق پر وہی جماعت تھی جو اس فتنے سے الگ تھی، اور اس کی تائید اللہ کے پیارے نبی کے اس جملے سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی کے بارے میں کہا تھا، خوارج کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی اول الطائفتین بالحق، جو حق سے زیادہ قریب ہو۔ اور یہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ خوارج کو قتل کیا تھا حضرت علی نے، تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو اللہ کے پیارے نبی نے حق سے زیادہ قریب بتایا تھا۔ اور جب یہ حق سے زیادہ قریب تھے تو اس کا مطلب کہ دوسرا جو گروپ تھا وہ حق سے دور تھا، اور ایک تیسرا گروپ تھا جو بالکل حق پر تھا۔ بالکل حق پر وہ لوگ تھے جو اس جنگ میں شامل ہی نہیں۔ اور 1400 سال کے بعد یہ تو ہمارا میٹر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں، ہم تو سیدھی سی بات جانتے جو امام طحاوی نے لکھی ہے، امام ابن ابی العز نے لکھی ہے، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا، ان جنگوں میں ہم شامل نہیں ہوئے، ان لڑائیوں میں ہم شامل نہیں ہوئے، اب اللہ ہماری زبانوں کو بھی بچا دے۔ ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے میرے بھائی؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں۔ آج ایک صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو بنو امیہ کو علمی موت مار دی۔ ایک صاحب کا فیس بک چلاتے تو ہر طرح کی چیز آتی ہے نا بھائی، اس میں یہ تھوڑی ہے کہ ہم اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کی چیز آئے گی۔ اب ایک صاحب کا بیان آیا، بولے ہم نے تو رضی اللہ عنہ کہہ کر کے آج بنو امیہ کو علمی موت دے دی۔ گویا وہ حضرت معاویہ کے ساتھ اور دیگر وہ صحابہ جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، ان کو رضی اللہ عنہ بھی وہ سمجھیے کہ بہت بھاری من سے کہتے ہیں، وہ علمی موت مار رہے ہیں بنو امیہ کو، اور ایسے لوگوں کو ہمارا نوجوان اپنا آئیڈیل کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جن کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، یہ رضی اللہ عنہ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ یہ رضی اللہ عنہ بتاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، مگر اللہ نے قرآن میں ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان میں مراتب تھے، جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ تھا، جو بدر میں شامل ہوئے ان کا درجہ بہت زیادہ تھا، بعض والوں کو وہ درجہ نہیں مل سکتا، لیکن درجات اور مراتب کے باوجود سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے، اس کے پہلے انہوں نے جنگ کی، اور بعد میں جو ایمان لائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر کے وعدہ۔ تو یہ ایک مذہب جو بنا اہل بیت سے محبت کے نام پہ، اس کا جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو ہی غلط ہے۔ وہ نیریٹو صرف صحابہ پر سوال نہیں کھڑا کرتا، وہ نبی پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ نبی کی محنت کہاں گئی؟ نبی کی تربیت کہاں گئی؟ وہ ٹیچر ناکام مانا جائے گا، وہ مربی ناکام مانا جائے گا، وہ کمانڈر ناکام مانا جائے گا جس کی 23 سال کی محنت بیکار ہو جائے اور اس کے ماننے والوں میں 7-8 لوگوں کے علاوہ باقی سب پھر جائیں، باقی سب اس کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ وہ ابو بکر، ہجرت کا موقع تھا، دوپہر کا ٹائم تھا،
اللہ کے پیارے نبی ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچے. اما عائشہ کہتی ہیں یہ وہ ٹائم تھا جب عام طور سے اللہ کے نبی میرے گھر میں نہیں آتے تھے. یہ وہ ٹائم تھا کہ اس ٹائم اللہ کے پیارے نبی میرے گھر میں نہیں آتے تھے. دوپہر کا ٹائم تھا. اللہ کے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا. اللہ کے نبی دیکھ کے خوش ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو بکر بڑی سیکرٹ بات کرنا ہے, بڑی پرائیویٹ بات کرنا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی کوئی نہیں, ہمارے گھر کے لوگ ہیں. کہا کہ اے ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی, مکہ سے مدینہ جانے کی اجازت مل گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ساتھ جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ الصحبت یا رسول اللہ, مجھے آپ کی صحبت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کہا کہ ہاں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے. اما عائشہ کہتی ہے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی آنکھوں میں نے خوشی کے آنسو دیکھے. وہ ابو بکر جو نبی کے ساتھ جانے کے لیے مچلتے رہتے تھے, جو نبی کے لیے غار ثور میں اپنے انگوٹھے کو زہریلے جانور سے ڈنک مروا کے آنسو اور تکلیف برداشت کر لے مگر نبی کی نیند نہ خراب ہونے دیں. وہ ابو بکر جو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سب کچھ لٹا کے کہہ دیں کہ گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں, اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے. وہ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی اپنی وفات کے پہلے آخری خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں کہتے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, ایک بندے کو آپشن دیا ہے, چاہے تو دنیا کی زندگی لے لے, دنیا میں کچھ دن عیش و آرام کر لے, یا اللہ کے پاس چلا جائے. اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا. اللہ کے پاس جانے کی بات اس نے قبول کر لی. اور اتنا کہا تھا اللہ کے نبی نے, اور ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فدینا کبھی آبائنا و امہاتنا, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے تھے اور نبی کی مراد کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر صدیق. وہ ابو بکر کہ صحابہ کہتے جب ہم نبی کا نام لیتے تھے تو اکیلے نام نہیں لیتے تھے, ہم کہا کرتے تھے جا ابو بکر و عمر, ذهب ابو بکر و عمر, اللہ کے پیارے نبی آئے, ابو بکر آئے اور عمر آئے. اللہ کے پیارے نبی گئے, ابو بکر گئے, عمر گئے. جو ابو بکر اور عمر نبی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. میرے بھائیو اگر وہ منافق ہو گئے, وہ نبی کے دشمن بن گئے, وہ اہل بیت کے دشمن بن گئے تو پھر بچا کون میرے بھائی؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء بیٹھے ہیں, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی سے ہمارے نوجوانوں میں رافضیت کا زہر گھولا جا رہا ہے. وہ ہارڈ والی رافضیت نہ آئے لیکن سافٹ والی رافضیت تو آ چکی ہے ہمارے اہل حدیثوں کے نوجوانوں کے اندر. چلے جاؤ آپ اہل حدیث نوجوان بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے جو حضرت معاویہ کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہیں, کہہ رہے صاحب وہ تو یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, ہم تو ان کو بڑی مشکل سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ دونوں ہمارے دل و جان ہیں. میرے بھائی, اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے, اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے, سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے. ہمارے صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے کلیجے کے ٹکڑے. ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ابو بکر بھی ہمارے, عمر بھی ہمارے, عثمان بھی ہمارے, علی بھی ہمارے, معاویہ بھی ہمارے. یہ دشمنی کی داستانیں تم نے بنائی. تم کہتے ہو کہ صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی تھی. داستان گڑی گئی کہ صاحب حضرت فاطمہ اپنے باپ کی وراثت لینے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور حضرت ابو بکر نے کہہ دیا کہ نہیں, وراثت نہیں ملے گی. نبی نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں بٹتی ہے, انبیاء جو چھوڑ کے چلے جائیں سب صدقہ ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ ناراض ہو جاتی ہیں اور زندگی بھر حضرت ابو بکر سے بات نہیں کرتی. یہ تو صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ گئی تھی مانگنے کے لیے, لیکن اب آپ یہاں سے جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ صاحب حضرت ابو بکر نے جھوٹی حدیث پڑھی, نبی نے ایسا کچھ نہیں کہا. جس انسان نے اپنی ساری زندگی نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہو, وہ زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنے نبی کے بارے میں جھوٹ گڑے گا میرے بھائی, اور وہ نبی کی بیٹی کو تکلیف پہنچائے گا. کیا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. اور اس عقیدے کے ماننے والوں, آج میں دیکھتا ہوں ٹوٹو چل رہا ہے, آٹو چل رہا ہے, سنی چلا رہا ہے, صحابہ کو ماننے والا چلا رہا ہے, وہ نوحہ بجا رہا ہے. ماتم کی کیسٹیں اس کے گھروں میں بج رہی ہیں, اس کے کارخانوں میں بج رہی ہیں, لطف آ رہا ہے سننے میں. ارے اگر ہمارے کلیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی ذرہ برابر محبت ہے, ابھی آپ نے عقیدہ سنا, ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, صحابہ سے بغض رکھے وہ ہمارا محبوب کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہو, اس کی داڑھی کتنی لمبی, اس کا جبہ کتنا لمبا,
اس کی پرسنالٹی کتنی اچھی، ہماری نظر میں وہ شیطان ہے، تو صحابہ سے بغض رکھے، سیدھی سی بات۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، صحابہ سے بغض کون رکھتا ہے؟ کافر رکھتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں، فتوے کیا کہتے ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہوتا ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہوتا ہے۔ اب آئیے اہل بیت پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں۔ اہل بیت کا لفظ بڑا کامن لفظ ہے۔ اہل بیت کا مطلب گھر والے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اہل و عیال، اہل کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شریعت کی ٹرم میں اہل بیت کس کو بولتے ہیں؟ آئیے ایک آیت پڑھتا ہوں، دو حدیث پڑھتا ہوں، کلیئر ہو جائے گا کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کا 22واں پارہ کھولتے ہیں، 21ویں پارے کے لاسٹ میں اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کر رہا ہے، اے نبی کی بیویوں یہ مت کرو، اے نبی کی بیویوں یہ مت کرو، اس طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 آتی ہے، آپ قرآن کھول کر کے 22ویں پارے کی سٹارٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اب کبھی اپنے گھر سے نکلا کرو تو بن سمر کر کے نہ نکلا کرو۔ اللہ اکبر، حکم دیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو، اور جو تعلیم ہے وہ ساری امت کی عورتوں کے کہ عورت کا کام گھر کے اندر رہنے کا ہے، عورت شم محفل نہیں ہے، عورت زینت خانہ ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کے باہر ضرورت پڑنے پر نکلے گی، جاب کرنا عورت کا کام نہیں ہے، نوکری کر کے گھر چلانا عورت کا کام نہیں ہے۔ کبھی ایمرجنسی حالات آ جائیں، کوئی عورت بیوہ ہے یا شوہر اپاہج ہو گیا تو وہ پردے میں رہ کر کے کام کرے تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں کمانے کا کام عورت کا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي، یہ مولوی کا فتویٰ نہیں، قرآن کی آیت، اپنے گھروں میں رہو، اور گھر سے جب نکلو تو بن سمر کر کے نہ نکلو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اتنی بات ہو گئی؟ اب ذرا سنیے گا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کا جو تسلسل ہے، جو سلسلہ کلام ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ سیدھا سیدھا بتا رہا ہے کہ یہاں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ نبی کی بیویاں مراد ہے۔ مگر آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ صاحب یہاں اہل بیت سے 5 لوگ مراد، علی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن، بس 5 مراد۔ یعنی اس آیت کریمہ سے مراد اگر ہم صرف 5 لوگوں کو لیتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا انداز بیان، کہ پہلے کی آیت میں نبی کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، بعد کی آیت میں نبی کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے، اور بیچ کی آیت میں پنجتن کا ذکر ہو رہا ہے، تو عجیب بات ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت بالکل صاف بتا رہی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہاں کیا ہے؟ نبی کی بیویاں ہیں، اور اللہ نبی کی بیویوں کو پردہ کا حکم دے رہا ہے، غیر محرم سے بات کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، نماز اور روزہ کا حکم دے رہا ہے، اور یہ سب دینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں نبی کے اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، اس کی تائید سورہ ہود کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں اور ان کو اسحاق کی خوشخبری سناتے ہیں تو ان کی بیوی سارہ کہتی ہیں اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کہ اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا ہوگا، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھی ہو گئی، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم کے اہل بیت، اے سارہ، یہ اللہ کا حکم ہے اور تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو اور اللہ کی برکت تم پر نازل ہو۔ تو قرآن کی آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ نبی کے اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، سورہ احزاب کی آیت کے اندر۔
اچھا ہماری کامن لینگویج میں بھی بھئی آپ شادی کی دعوت دیں اور لکھے عبدالغفار سلفی صاحب وتھ فیملی، اور میں لے کے آ جاؤں اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، خاندان کے لوگوں کو، اور بیوی بچوں کو نہ لے کے آؤں، تو لوگ کہیں گے یار فیملی کی دعوت دیا تھا، خاندان کی تھوڑی دعوت دیا تھا میں۔ تو فیملی بول کر کے انسان سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو مراد لیتا ہے، تو کامن سینس کی بات ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نص ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب آئیے پنجتن کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم بھی پنجتن کے ماننے والے ہیں، مگر ہمارے ماننے کا انداز الگ ہے۔ ایک وہ پنجتن کے ماننے والے ہیں کہ پنجتن کو ماننے کے نام پہ باقی سب کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بھئی پنجتن سے مراد کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن اور حسین، یہ سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں۔ آئیے وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب و فضائل الصحابہ کی روایت۔ حدیث کی روایت کرنے والی اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی ایک دن صبح صبح نکلے، وعلیہ مرط مرحل، آپ کالے رنگ کی ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، منقش چادر تھی، چادر کے اوپر کچھ نقش و نگار، کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ فجاء الحسن ابن علی، تو سیدنا حسن ابن علی اللہ کے نبی کے نواسے، بڑے نواسے، وہ آئے، آپ نے اپنی چادر میں ان کو شامل کر دیا۔ پھر حسین آئے، آپ نے ان کو شامل کر دیا رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے ان چاروں لوگوں کو اپنی چادر میں شامل کر دیا، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس میں آپ نے قرآن کی آیت بھی پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ کہ قرآن کی آیت میں تو نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا تھا، یہاں اللہ کے پیارے نبی نے ان چاروں ہستیوں کو بھی اپنے اہل بیت میں آنرری شامل کیا۔ آنرری یعنی آپ نے اعزازاً ان کو اعزاز دیا، سمان دیا کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن اور حسین، آپ بھی میرے اہل بیت میں سے۔ جن کو اللہ کے نبی نے اعزاز کے طور پر اہل بیت کہا تھا ان کو تو ہم اہل بیت مانے، اور جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ان کو اہل بیت نہ مانے۔ میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اب آئیے تیسری حدیث سن لیجئے، اہل بیت کا مطلب بالکل کلیئر ہو جائے۔ حضرت زید ابن ارقم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ کہاں دیا؟ ایک تالاب کے پاس دیا جس کا نام خم تھا، اور یہ تالاب کہاں تھا؟ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں۔ اور یہ خطبہ آپ نے کب دیا تھا؟ جب آپ حج کر کے مدینہ واپس لوٹ رہے تھے، اس موقع پر آپ نے دیا تھا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں اسی موقع پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا، اسی لیے وہ عید نہیں مناتے ہیں، عید غدیر ضرور مناتے ہیں۔ شیعہ حضرات کیا عید الفطر بہت ہلکے طور پر منائی جاتی ہے، بلکہ بہت سارے شیعہ تو عید الفطر پہ ماتم بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت علی کی کا 10واں مناتے ہیں۔ حضرت علی 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی تھی، تو عید والے دن وہ 10واں مناتے ہیں۔ عید بہت مشکل سے شیعہ حضرات کو آپ نہیں دیکھیں گے عید پر خوشی نہیں مناتے، تو عید ان کے یہاں سیکنڈری ہے، عید الاضحیٰ سیکنڈری ہے، عید غدیر اصلی ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب اس دن نبی نے علی کی خلافت کا اعلان کیا۔ اب کوئی پوچھے کہ اگر نبی کو علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو مجمع ملا تھا وہ تو حج کے موقع پہ ملا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں، عرفات میں، وہاں آپ نے اعلان نہیں کیا جا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور یہاں چند 100 صحابہ تھے آپ کے ساتھ۔ بھائی جب حج ختم ہو گیا، شام والے شام چلے گئے، باہر والے باہر، یمن والے یمن چلے گئے، اب نبی کے ساتھ جو 100 200 300 صحابہ وہ مدینہ ساتھ جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کے بیچ میں علی کی خلافت کا اعلان کیوں کریں گے؟ یہ عجیب لاجک ہے، یہ پورا مذہب جو ہے نا یہ لاجک سے بہت پرے ہے۔ تو بہرحال صحیح مسلم کی میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے کہا ایھا الناس انما انا بشر، اے لوگوں میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے ان قریب میرے پاس اللہ کا فرشتہ ہے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ وانی تارک فیکم ثقلین، اور میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور قرآن کو پکڑ لو۔ قرآن کی بات آئی ہے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے نوجوان بلکہ ہم سب کا وہی حال ہے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے میرے بھائی۔ ہم سلف کے بارے میں پڑھتے تھے کہ وہ رات بھر قرآن پڑھتے تھے تو ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ صاحب اتنی قرآن سے محبت،
لیکن آج موبائل اور سوشل میڈیا اور فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام سے ہمارے نوجوانوں کا لگاؤ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ہاں پاسبل ہے. جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہو جائے نا تو انسان کو ایک نشہ ہو جاتا ہے. کاش قرآن پڑھنے کا، قرآن پر غور کرنے کا اور قرآن سے تعلق جوڑنے کا بھی ہمارے دلوں میں میرے بھائیوں جذبہ پیدا ہو. یہ نبی کی آخری وصیت ہے، یہ نبی کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے. آپ نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑو اس کو، تھامو اس کو. آپ نے قرآن کو کے اوپر لوگوں کو ابھارا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ اہل بیتی، میں تمہارے بیچ میں اپنے اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دے رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دے رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی. جب حضرت زید ابن ارقم یہ حدیث بیان کر چکے تو جس تابعی کے سامنے وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے ان کا نام تھا حسین ابن صبرہ. انہوں نے کہا کہ اے زید ابن ارقم، حدیث تو آپ نے بیان کر دی، مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا نساؤہ من اہل بیتہ، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں تو آلریڈی اہل بیت میں شامل ہیں، مگر ولیکن ہم من حرم صدقہ، لیکن اہل بیت کا اصل مطلب ہے وہ تمام لوگ اہل بیت ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ آل علی ہیں. حضرت علی کی اولاد میں جتنے مسلمان ہیں، حضرت عقیل کی اولاد میں جتنے مسلمان ہیں، حضرت عباس کی اولاد میں جتنے مسلمان ہیں، حضرت جعفر کی اولاد میں جتنے مسلمان ہیں، وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اہل بیت کا، اب یہ تیسرا مفہوم ہے. قرآن کی آیت سے پتا چلا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، اور حدیث قصاص سے پتا چلا کہ وہ جن کو پنجتن کہا جاتا ہے، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور زید ابن ارقم کی حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے وہ تمام لوگ، آپ کے دادا عبد المطلب کے خاندان کے وہ تمام مسلمان، وہ اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، ان کو صدقہ کا مال وہ نہیں کھا سکتے. اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. جو صحیح معنوں میں اس نسب سے جس کا تعلق ہے وہ آج بھی اہل بیت میں سے ہے. مگر یہاں ایک بڑے پوائنٹ کی بات آپ نوٹ کر لیجیے. ہمارے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، صاحب ہم تو نبی کے خاندان کے ہیں، نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، سید ہیں ہم، جہنم کی آگ کی کیا مجال کہ ہمیں چھو لے. تو اسلام کا ایک نظریہ سن لیجیے. اسلام میں نسب کی اہمیت ہے مگر نسب سیکنڈری چیز ہے. اسلام میں ایمان اور اسلام پہلی چیز ہے. اگر نسب، اسلام اور ایمان کے بغیر نسب کی کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبتا نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اور نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی اللہ سے، کیا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے بچے کو بچا لے گا، تو میرے پریوار کو بچا لے گا، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، میرے پریوار میں سے ہے. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرے بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے، تیرے بیٹے کا کردار اچھا نہیں. تو ایمان کے بغیر نسب کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ، کیسے ہے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں تم کو زمین انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ نہیں ظالموں سے میرا وعدہ. اے ابراہیم تیری اولاد میں جو نیک ہوگا اس سے تو میرا وعدہ، اس کو تو میں امامت دوں گا، اس کو لوگوں کا امام بناؤں گا، لیکن جو ظالم ہوگا، جس کا عمل خراب ہوگا، جس کا عقیدہ خراب ہوگا، اس سے میرا وعدہ نہیں. اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لعمرک مل انسان الا بدینہ فلا تترک التقوی اتکالا علی النسب، انسان کی حقیقت اس کے دین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اپنے خاندان اور اپنے نسب کی دھوس نہ جماؤ، اپنے خاندان پر اعتماد کر کے تقوی کا راستہ مت چھوڑو. فقد رفع الاسلام سلمان فارس، فارس کا اور ایران کا رہنے والا سلمان، اسلام نے اس کو اتنی عزت دے دی کہ وہ نبی کا صحابی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. لقد رفع الاسلام سلمان فارس ولقد وزع الشرك وقد وزع الشرك
ان نصیب ابا لہب، اور بڑے حسب و نسب والا ابو لہب تھا، لیکن شرک کی وجہ سے مارا گیا اور جہنم میں جائے. تو اللہ کے یہاں حسب و نسب کا نمبر بعد میں میرے بھائی. تو اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کی خاندان کے، اور اسی طریقے سے آپ کے پردادا ہاشم کے خاندان کے وہ تمام لوگ جن کو 4 خاندان کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا. حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، اور عقیل، علی اور جعفر اور عباس، یہ 4 ان کی جو بھی خاندان میں جو بھی مسلمان ہوں گے وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. قیامت تک وہ اہل بیت میں سے شامل ہیں. تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں بغیر کسی غلو کے، اور ہم اس کہانی کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ صحابہ نے نعوذ باللہ اہل بیت پر ظلم. یہ داستانیں گڑنے والوں نے گڑی ہیں، یہ تاریخ کے پنوں میں کو سیاہ کیا ہے، مگر وہی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے میرے بھائی، وہی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ فتنہ پردازوں نے اور فتنہ کرنے والوں نے ہی صحابہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی. ابھی میں پڑھ رہا تھا تقریر کے پہلے موبائل پر علامہ ابن کثیر کی عبارت پڑھ رہا تھا، البدایہ والنہایہ. آج بھئی صحابہ کی جب جنگ کی بات آتی، 2 بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھی صحابہ میں، جمل اور صفین. جنگ جمل کی بات ابھی میں پڑھ رہا تھا. حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ پہنچی ہیں بصرہ، تو حضرت علی نے اپنے کمانڈر قعقاع بن عمرو کو بھیجا کہ جاؤ اور حضرت عائشہ سے پوچھو کہ کیوں آئی ہو. تو قعقاع بن عمرو آتے ہیں اور آ کے کر کے کہتے ہیں یا اماں، اے امی جان کیوں آئی ہیں آپ؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے آئی. حضرت عائشہ کا اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کا اوپینین یہ تھا، ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کو کئی مہینے ہو گئے، ان کے قاتلین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ان کے قاتلین، یہی پوائنٹ تھا حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف کا اصل پوائنٹ یہی. آگے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جب کہا کہ میں صلح کرنے آئی ہوں، اور انہوں نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور حضرت علی کو آ کے بتایا کہ نہیں وہ تو صلح کرنے کی بات کر رہی ہیں اور میل ملاپ کی بات حضرت علی بڑے خوش ہوئے اور یہ طے ہو گیا کہ ہاں صلح ہو جائے. تو وہ طبقہ جو عثمان غنی کے قاتلین کا طبقہ تھا، جس میں مالک ابن اشتر نخعی کا نام آتا ہے اور کئی نام آتے ہیں، ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور الفاظ ہیں کہ ان اصطلح علی دمائنا، اگر حضرت عائشہ اور حضرت علی کی صلح ہو گئی تو ہمارے خون پر ہوگی، ہماری جان نہیں بچے گی، ہماری گردن نہیں بچے گی. یہ وہ خطرناک طبقہ تھا، یہی وہ سبائی گروہ تھا. یہ عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے تھے. انہوں نے ہی عثمان غنی کو قتل کروایا، انہوں نے صحابہ کے درمیان جنگیں کرائی، انہوں نے ہی بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں بھی انہی لوگوں کا کردار تھا. تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن آج بات کربلا کی نکالی جاتی ہے، بات حضرت حسین کی شہادت کی ہوتی ہے اور زبان درازی ہوتی ہے صحابہ کرام. میں بڑے صاحب الفاظ میں کہتا ہوں، یزید کے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے وہ جانے. یزید کے بارے میں اللہ کے ہم سے سوال نہیں ہوگا. یزید کے بارے میں اہل سنت میں بھی بہت سارے علماء اور اسلاف ایسے گزرے ہیں جو سکوت اختیار کرتے ہیں، کچھ تعریف کرتے ہیں، کچھ نے ان کے بارے میں کچھ غلط زبان بھی استعمال کی. اہل سنت کے علماء کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ یزید کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر اگر ریسرچ کے نام پہ، تحقیق کے نام پہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے تو اپنے ایمان کی خیر بنائی اور بند کر دیجیے یہ داستانے اور افسانے بیان کرنے کی صحابہ کرام اور اہل بیت میں دشمنی تھی. یہ بخاری کی روایت تھے. حضرت ابوبکر صدیق گھر سے نکلے، حضرت حسن کھیل رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق حضرت حسن کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے ابی شبیہ بن نبی لا شبیہ بے علی، میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو، تو بالکل نبی کے جیسا دکھتا ہے. علی کا بیٹا ہے مگر نبی کے جیسا دکھتا ہے، علی کے جیسا نہیں دکھتا. وعلی یضحک، حضرت علی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. یہ تعلق تھا. شکوے بھی ہوئے، انسان تھے، شکوے بھی ہوئے. حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے، 6 مہینہ تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی. اور یہاں یہ بھی یاد رکھو، مسلمانوں کا اگر کوئی خلیفہ منتخب ہو جائے نا تو وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی ایک ایک آدمی سے ووٹ لیا جائے. اگر پوری امت میں 2-4-5 لوگ ایسے ہوں جنہوں نے بیعت نہیں کی تو اس بیعت کو صحیح مانا جاتا ہے. حضرت ابوبکر خلیفہ ہو گئے، سارے مسلمانوں نے چن لیا. حضرت علی کے دل میں کچھ شکوہ تھا، انہوں نے نہیں کیا. 6 مہینہ گزر گئے، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. حضرت علی نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کے، بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے. حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں آپ میرے گھر آئیں، کوئی بات نہیں. حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھر گئے اور اس کے بعد دونوں حضرات کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، آپ جائیے بخاری شریف کی روایت اٹھا کے دیکھیں. حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے ہیں،
خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دینے کے بعد حضرت علی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا اس کو بیان کرتے ہیں، اور اسی موقع پر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، مجھے اپنے رشتے سے زیادہ رسول کا رشتہ پیارا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں مجھے ابو بکر کی فضیلت، ابو بکر کا اسلام، ابو بکر کا نبی کا ساتھ دینا سب قبول ہے، سب کا اعتراف کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کی فضیلت پر آپ کہہ سکتے ہیں مختصر سی تقریر حضرت علی نے کی۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ مجھے بس ایک بات کی شکایت ہے کہ خلافت کی جو میٹنگ ہوئی اس میں مجھ سے رائے نہیں لی گئی، میں اللہ کے رسول کے ساتھ میرا جو رشتہ تھا، وہ حضرت علی داماد بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے اور اللہ کے رسول کے پروردہ بھی تھے، تو اس کے ناطے ان کو ایک شکوہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے اور کہا کہ نہیں، آپ رسول کی رشتہ داری کی بات کرتے، مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ رسول کی رشتہ داری پیار۔ دونوں گلے لگ گئے، حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت علی نے بیعت۔ یہ بخاری کی روایت۔ شکوے بھی ہوئے میرے بھائی، لیکن وہ دشمنی نہیں تھی، دلوں میں کوئی عداوت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو جب رجسٹر تیار ہونے لگا سارے مسلمانوں کے وظیفے کا رجسٹر، تو حضرت عمر نے کہا کہ سب سے شروعات کی جائے تو اللہ کے رسول کے گھرانے سے شروعات کی جائے، اہل بیت سے شروعات کی جائے۔ حضرت عمر کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، تو دعا کرانے کے لیے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو بلایا گیا، اور حضرت عمر نے دعا میں کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم پہلے نبی کی حیات میں، نبی کی موجودگی میں نبی سے دعا کرواتے تھے بارش کی، آج نبی کی وفات کے بعد نبی کے چچا عباس ہیں، اے اللہ ان سے ہم بارش کی دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما، اور بارش ہوتی تھی۔ میرے پیارے ساتھی، تو صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی کا یہ جو فارمولہ گھڑا گیا بالکل جھوٹا اور بکواس فارمولہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی فضیلت میں سب سے زیادہ روایتیں میں نے مطالعہ کی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں۔ بخاری کے اندر حضرت عائشہ کی روایت کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آتی تھیں تو اللہ کے پیارے نبی حضرت فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے اور اپنے بازو میں اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا بابنتی، میری بیٹی کا آنا مبارک۔ حضرت فاطمہ جب چلتی تھیں، اما عائشہ کہتی ان کے چلنے کا انداز بالکل نبی کے جیسا تھا۔ تو یہ دشمنیاں آپ نے گڑی ہیں۔ آپ کہتے ہیں صاحب حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے ناراض رہتی تھی، دونوں کے درمیان دشمنی تھی، یا حضرت فاطمہ کی فضیلت کی روایتیں حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اہل بیت سے محبت کے نام پہ جو آج ہو رہا ہے یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ حسین کی محبت کے نام پہ جو ہو رہا ہے یہ حسین کے نانا کی تعلیم نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، کربلا میں یقیناً ایک حادثہ ہوا، حضرت حسین کی شہادت کا معاملہ آیا، ان کو جن لوگوں نے قتل کیا وہ بہت بدترین لوگ تھے، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، مگر حضرت حسین کوئی جنگ کرنے نہیں گئے۔ کوئی جنگ کرنے جاتا ہے تو اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا، اپنی عورتوں کو لے کے نہیں جاتا ہے، یہ ریکارڈ نہیں رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ کا۔ حضرت حسین پہلی بار تھوڑی جا رہے تھے، اپنے والد کے ساتھ انہوں نے کئی جنگیں لڑی تھی، وہ جا رہے تھے اہل کوفہ کے پاس جا رہے تھے، وہاں حالات کا جائزہ لینے جا رہے تھے، جنگ تو تھوپی گئی حضرت حسین کے اوپر۔ حضرت حسین نے تو کربلا کے میدان میں 3 آپشن بھی رکھے تھے، کہا تھا کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، یا مجھے کسی سرحد پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو اور میں یزید سے بات کروں گا۔ ایک روایت تو یہ الفاظ ہیں میں یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف ایک شعر منسوب ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ وہ شعر بھی جو ہے بے مطلب ہو جاتا ہے اس روایت کے بعد۔ یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت حسین نے کہا تھا مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھوں۔ تو ظاہر ہے کہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے گئے ہوتے ان کے خاندان کے لوگوں نے روکا نہ ہوتا، ان کے بڑے بزرگوں نے روکا نہ ہوتا، صحابہ کرام نے روکا نہ ہوتا۔ آپ کہتے ہیں صاحب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام خطرے میں ہے اور بچانے والے صرف 72 ہیں، باقی صحابہ کہاں گئے، باقی تابعین کہاں گئے، باقی سارے مسلمان نعوذ باللہ منافق ہو گئے۔ اسلام خطرے میں ہے، نانا کا دین خطرے میں ہے، اور بچانے کے لیے نواسے جا رہے اور ساتھ دینے والے صرف 72 لوگ ہیں۔ یہ جو فلسفہ ہے کربلا کا میرے بھائی، یہ فلسفہ ہمارے بنیادی عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور ان کو شہید کرنے والے بدترین لوگ تھے، مگر کوئی اسلام کی اور حق اور باطل کی جنگ نہیں ہوئی تھی۔
یزید کی خلافت اس زمانے کے تمام لوگوں نے تسلیم کی تھی. حضرت حسین نے بھی کہیں انکار نہیں کیا تھا. ہاں انہوں نے بیعت نہیں کی تھی لیکن کبھی کھل کر کے انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. ہاں شہادت کے پہلے کربلا کے موقع پر میدان میں انہوں نے یزید کے پاس جانے کی بھی بات رکھی. اب ان کے دل میں کیا تھا یہ وہ جانتے تھے اور اللہ جانتا تھا. ہم اور آپ ان کے دل کی بات نہیں جان سکتے. میرے بھائی حضرت حسین اور حسن یہ دونوں نبی کے چہیتے اور لاڈلے. ایک آخری روایت بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے. کتنی محبت کرتے تھے اپنے ان نواسوں سے آپ ذرا دیکھیں. دیکھیے محبت کا اقرار ہمیں بھی ہے, محبت پر ایمان ہمیں بھی ہے, مگر اس محبت کو بلیک میل کرنا, اہل بیت کی محبت اور حسن و حسین کی محبت کے نام پہ صحابہ کی نفرت پروسنا, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں, اور نہ اس کو ہم قبول کر سکتے. لوگوں کو بھڑکانا, کربلا کے میدان کے ایسے واقعات بیان کیے جاتے کہ حضرت حسین نے تلوار اٹھائی تو اتنے ہزار لوگ مر گئے, ان کے چھوٹے بچے کے حلق میں تیر. یہ تو ایسا بیان کیا جا رہا ہے جیسے کیمرہ لگا کے یہ پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے بھائی. ایک المناک باب تھا تاریخ کا, ایک شہادت حضرت حسین کے مقدر میں لکھی تھی وہ ہو گئی, اور اسلام کی یہ کوئی پہلی شہادت نہیں. اسلامی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. اگر 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین کے نام کا جنازہ نکلتا ہے, ان کے نام کا تعزیہ نکلتا ہے, تو 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کے نام کا بھی ایک جنازہ, ایک تعزیہ نکلنا چاہیے. ایک 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کا بھی تعزیہ نکلنا چاہیے, جن کو 1 مہینہ 40 دن تک یا 1 مہینے تک اپنے گھر میں قید کر کے قرآن پڑھتے ہوئے بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. ایک تعزیہ تو 21 رمضان کو بھی نکلنا چاہیے. حضرت حسین کے والد حضرت علی کو نماز کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم نے مارا تھا. اسلامی تاریخ کی کوئی پہلی شہادت نہیں تھی میرے بھائی. ہم شہادتوں کے غم منانے نکلیں گے تو کوئی تاریخ باقی نہیں بچے گی, کیلنڈر کا کوئی دن باقی نہیں بچے گا. اسلام کا سیدھا کلیئر فنڈا ہے میرے بھائیوں, کلیئر اوپینین ہے. غم کا اظہار 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر, اپنے والد حضرت ابو سفیان کے انتقال کے بعد جب 3 دن ہو گئے, انہوں نے سب کے سامنے خوشبو منگائی اور اپنے کپڑے پر خوشبو لگائی اور کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی, میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ یہ پتا چل جائے اب 3 دن گزر گئے, اب سوگ نہیں منانا ہے, اب غم ظاہر نہیں کرنا ہے. آج ہم رافضیوں کی کیا بات کریں, ہم صحابہ کے دشمنوں کی کیا بات کریں. آج ہمارے وہ بھائی جو صحابہ کو مانتے ہیں, ان کے یہاں محرم کا مہینہ غم کا مہینہ مانا جاتا ہے, اور اہل بیت کی محبت کے نام پر ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں میرے بھائی. رویا جا رہا ہے, رلایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ہم حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں کیونکہ نبی کے محبوب تھے. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں, حسن و حسین مسجد میں آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سرخ رنگ کا کپڑا پہن کے آتے ہیں اور سرخ جوڑے میں ملبوس ہیں. اللہ کے پیارے نبی ممبر سے اتر جاتے ہیں, اپنا خطبہ روکتے ہیں اور اپنے نواسوں کو گود میں لیتے ہیں اور قرآن کی آیت لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. آپ نے کہا کہ میں اپنے نواسوں کو دیکھ کر کے صبر نہ کر پایا اور اپنا خطبہ روک کر کے, گفتگو روک کر کے جب تک ان کو لاڈ پیار نہ کر لیا تو مجھے صبر نہ ہو سکا. اتنی محبت کرتے تھے میرے بھائی. یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں جو موقف اپنایا ابن زیاد نے اور اس کے لشکر نے, اور جو ظلم ہوا ہے ان کے خاندان پر, ظاہر ہے کہ وہ بدترین کام ہے, لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے سال کا ہر ایک دن خاص کر لینا اور اس دن جو ہے واہیات قسم کے خرافات کرنا اور دین کی ایک ایسی عجیب و غریب شکل بنا دینا. دنیا کی کوئی قوم اس کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ غم منایا جاتا ہو. بہت بڑے بڑے مہاپروش آئے, بہت بڑے بڑے لوگ آئے, ان کے ماننے والے لوگ ہیں, مگر ان کی مرنے پر اس طریقے سے غم کا اظہار نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو رافضیوں کی ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. ہم صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے دونوں طبقات سے محبت کرتے ہیں, اور ہم کسی پر تبرہ کرنا اور کسی کو گالی دینا اور کسی کو برا بھلا کہنا یہ ہمارا منہج نہیں ہے, اور جو لوگ اس منہج پر ہیں ہم ان سے بری ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں ہمارے وہ بھائی جو اس تعلق سے بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں, اے اللہ تو ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے. آج بہت سارے ہمارے نوجوان صحابہ کرام کے بارے میں, بالخصوص حضرت معاویہ کے بارے میں, حضرت عمرو بن عاص وغیرہ کے بارے میں, جو تاریخ کی روایات کی بنیاد پر, یا بعض صحیح روایتیں بھی ہوتی ہیں, یا میں یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کبھی صحیح روایت سے بھی ایسا کوئی لفظ ملتا ہے جس میں کسی صحابی کی تنقیص ہے, تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک روایت ملتی ہے
کہ حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص سے پوچھا کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ تم ابو تراب کو برا بلا کیوں نہیں کہتے؟ تسبو کا لفظ آیا ہے۔ اب کوئی آدمی اس حدیث کو پڑھے اور کہے کہ صاحب حضرت معاویہ اکسا رہے ہیں دوسرے صحابی کو حضرت علی کو گالی دینے پر، تو عربی زبان میں سبا یسبو کے معنی گالی دینا بھی آتا ہے، سبا یسبو کے معنی برا بلا کہنا بھی آتا ہے، اور سبا یسبو کے معنی تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا اور کسی پر نکتہ چینی کرنا بھی آتا ہے۔ تو بھائی ظاہر ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ میں اختلاف تو تھا، جنگ تو ہو رہی تھی، ایک دوسرے پر تنقید بھی ہوتی تھی، تو اس پس منظر اور اس کانٹیکسٹ میں ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ان جنگوں میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور سعد بن ابی وقاص بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، تو حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں ان کے خلاف کچھ کیوں نہیں بولتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہاں پہ حضرت علی کی فضیلت بیان کی، اور حضرت معاویہ جو ہے بہت وسیع الظرف انسان تھے، ان کے سامنے حضرت علی کی تعریف ہوتی تھی اور وہ انعامات دیتے تھے، وہ کوئی اتنے چھوٹے دل کے آدمی نہیں تھے کہ حضرت علی کے خلاف کسی نے بول دیا تو نعوذ باللہ اس کو الٹا سیدھا وہ بولتے ہیں۔ تو ہمیں اگر کوئی ایسی روایت بھی ملتی ہے جس میں کسی صحابی کے تعلق سے کوئی ایسا لفظ ہے، اس لفظ سے بظاہر کوئی تنقید کا پہلو نظر آتا ہے، تو ہم وہاں تعویل کریں گے، ہم کوئی ایسا مفہوم لیں گے جس سے صحابی کی شان پر حرف نہ آئے۔ یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے۔ آج ڈھونڈ کے جیسے وہ گندا کیڑا جو ہوتا ہے نا پاخانے کے اندر، وہ پاخانے سے وہ اس کے سامنے خوشبو لے آؤ نہیں قبول کرے گا، پاخانہ لے آؤ تو اس کو قبول کرے گا۔ کچھ لوگ آج تاریخ کی اور حدیث کی روایتوں میں سے ڈھونڈ کر کے صحابہ کی برائیاں نکالتے ہیں۔ کون سی ایسی روایت مل جائے جس سے حضرت معاویہ کی ہم کوئی برائی بیان کر دیں؟ کون سی ایسی روایت مل جائے جس سے عمرو بن عاص کی کوئی برائی بیان کر دیں؟ میرے بھائیوں، یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے، یہ طریقہ اہل سنہ والجماعہ کا نہیں ہے، یہ طریقہ محدثین کا نہیں ہے، اور ہم جس منہج پہ چلتے ہیں، جس عقیدے پر چلتے ہیں، وہ عقیدہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اسی عقیدے پر ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔